ہر قوم کوئی نہ کوئی تہوار مناتی ہے، چونکہ معاشرہ انفرادی سطح پر بھی راضی رہنا چاہتا ہے اور اجتماعی ماحول بھی فراہم کرنا چاہتا ہے۔ قومیں بڑے بڑے تہوار مناتی ہیں، میلوں کا بندوبست کرتی ہیں، دن منائے جاتے ہیں۔ اسلام کے اندر بھی دن منائے جاتے ہیں، اور بڑی قریب ایک دن آنے والا ہے جسے عید الفطر کہا جاتا ہے۔ لیکن اسلام کے تہوار باقی قوموں کو یہ بتاتے ہیں کہ تہوار منائے کس طرح جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ اسلام کے اندر جب عید آتی ہے تو اس کا کوئی مقصد ہے، اور ہم نے عید کو کس طرح منانا ہے یہ سارا کچھ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے۔ پہلے تو یہ آپ دیکھیں کہ عید مسلمان نے کس طرح منانی ہے۔ سویرے جب اس نے اٹھنا ہے تو اس نے فجر کی نماز کے بعد دوبارہ سے تیاری کرنی ہے، غسل کرنا ہے، صاف لباس پہننا ہے، خوشبو لگانی ہے، اور کرنا یہ ہے کہ نماز کے لیے جانا ہے۔ اس کے عید کا آغاز، اس کے اس خوبصورت تہوار کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے ہو رہا ہے۔ اور عید منا کب رہا ہے؟ رمضان کے 30 روزے پورے کرنے کے بعد، یا 29 کا چاند دیکھنے کے بعد۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تم عید مناؤ گے تو تم سجدہ شکر کے ساتھ مناؤ گے، اپنے رب کے ساتھ جڑ کے مناؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ مناؤ گے۔ تو اس میں کوئی شور و غوغا نہیں، کوئی ریلیاں نہیں، کوئی جلوس نہیں، کوئی پٹاخے نہیں، کوئی گانا باجا نہیں۔ اللہ کی عبادت کے ساتھ بتایا جائے گا کہ تمہارا جو تہوار ہے وہ تہذیب کا، شائستگی کا، خوبصورتی کا، نظم و نسق کا ایک بہترین ذریعہ۔ تم بڑے راضی جب ہوگے تو پھر بھی تم اپنا ساری جھکاؤ گے رب کی بارگاہ میں، پھر بھی تم یہی کہو گے سبحان ربی العظیم، پھر بھی تم یہی کہو گے سبحان ربی الاعلیٰ، پھر بھی تم اس کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکاؤ گے۔ پہلی بات۔ دوسری بات، ہمیں پیغام میں عید یہ ہے کہ یہ جو تمہارے پاس عید کا دن آیا ہے یہ اجتماعیت کا دن ہے۔ آپ جب صف میں کھڑے ہوں گے نماز عید کے لیے تو کیا امیروں کی صفیں علیحدہ ہوں گی؟ غریبوں کی الگ ہوں گی؟ کیا پڑھے لکھوں کی الگ ہوں گی اور ان پڑھ لوگوں کی الگ ہوں گی؟ کیا قبیلوں کی الگ ہوں گی اور دوسرے قبیلے کی الگ ہوں گی؟ ایسا نہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، اور تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اجتماعیت کا اظہار ہے، اجتماعیت کا۔ عید کا پیغام اجتماعیت کا اظہار۔ اور پھر نماز عید ختم ہوئی تو سب نے ایک دوسرے کو گلے لگایا، غریب نے امیر کو، امیر نے غریب کو، پہلے ایک صف میں نماز پڑھی پھر گلے لگایا، چھوٹے نے بڑے کو، بڑے نے چھوٹے کو، سب ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم رکھنے لگے۔ تو عید نے دوسرا پیغام اجتماعیت کا دیا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے نام پر، تم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کے نام پر ایک ہو، ایک۔ ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، پر ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ اور اقبال کہنے لگے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں اور بعد میں گلے مل رہے ہیں، ان کا ایک ہی تعارف ہے کہ یہ رسول ہاشمی کی قوم ہے۔ یہ تعارف اجتماعیت کا درس، پیار کا درس، مساوات کا درس، چھوٹے بڑے کے فرق کو ختم کرنے کا درس، امیر غریب کی تفریق مٹانے کا درس، اس کا نام عید ہے۔